بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان سانپوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ سانپ کون سے ہیں اور یہ کس نے کہا، اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا زہر، یا جسے ہم کہتے ہیں ڈنگ، نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا ملک افواہوں کی زد میں ہے کہ کیا ملک میں کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے۔ جی ہاں، کیا کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے؟ اگر وہ کارروائی ہونے والی ہے تو وہ بڑی کارروائی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ رات جس طرح میں نے پہلے والی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ملک میں ہائی الرٹ تھا، مختلف بڑے شہروں میں بعض جگہوں پر آرمی کے جوان تعینات کیے گئے تھے، جس سے مختلف افواہوں نے جنم لیا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یہ ہائی الرٹ کیوں کیا گیا تھا۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کے عزائم یہ تھے کہ وہ گزشتہ رات ہی عمران خان کو گرفتار کر لیتی اور کسی بھی ممکنہ رد عمل کے پیش نظر یا رد عمل کو روکنے کے لیے یہ ہائی الرٹ کیا گیا تھا، لیکن رات گئی یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو فی الحال گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب یہ اس بات کا تعین ہونا باقی ہے کہ کیا اس کو وہ شہباز گل والے کیس سے جوڑا جائے، کیونکہ اس میں پہلے ہی عمران خان کو ایز اے بیٹر، یعنی اکسانے والے کے طور پر ان کا نام درج کر دیا گیا ہے۔ وہ ایف آئی آر تو میرا خیال ہے فی الحال سامنے نہیں آئی جس میں یہ سارا کچھ درج ہے۔ لیکن آج رانا ثناءاللہ نے جب پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کو تو گرفتار ہونا چاہیے۔ اب رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ بلکہ ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ملک میں شرانگیزی پھیلا رہے ہیں، ملک کے اداروں کو للکار رہے ہیں، ملک کے اداروں کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور اداروں کے خلاف عوام میں نفرت کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن رانا ثناءاللہ اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں۔ اگر ملک کا وزیر داخلہ اگر عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے، یا وہ یہ کہے گا کہ میں گرفتار کروں گا؟ ابھی تک حکومت اس حوالے سے خاموش ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس طرح کے معاملات کو پبلک نہیں کیا جاتا۔ اگر گرفتاری کرنی ہے حکومت نے یا اداروں نے تو اس کی تشہیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن باخبر حلقے یہ کہتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بڑی کارروائی اس ملک میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ ایک بڑی کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں کا خطاب کیا جائے، جس کے فی الحال امکانات نظر نہیں آتے، لیکن اس میں بھی پہلے کوئی بتا کے اس طرح کی کارروائی نہیں کرتا۔ لیکن دوسری بڑی کارروائی یہی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، ان پر جو مقدمات درج ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، یہ خود ہی اپنا جو بوجھ ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں، دلدل میں مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں سیاست اور سیاسی حالات لمحہ بلمحہ اب بدلتے ہیں، بدلتے رہے ہیں اور بدلتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں جناب اس خبر کی جانب کہ عمران خان کو سانپوں نے گھیر رکھا ہے۔ اب یہ کون سے سانپ ہیں اور یہ کس نے کہا ہے؟ آج دی نیوز انٹرنیشنل میں سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک خبر شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے۔ اب انصار عباسی جو ہیں وہ ایک کافی مستند، کریڈیبل، قابل بھروسہ، قابل اعتماد سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں بنی گالہ میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں فیصل باوڈا جو ہیں وہ پھٹ پڑے، برس پڑے
بہت ہی اونچی آواز میں انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب عمران صاحب یا خان صاحب، آپ کے انتہائی قریب ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے گرد جو گھاس ہے اس میں یہ چھپے ہوئے سانپ ہیں، اور یہ وہ سانپ ہیں جو آپ کو ڈسنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کو ڈسنے کے بعد، ڈسنے سے مراد یہ ہے، یہ اس خبر میں درج ہے کہ یہ آپ کو نااہل کروائیں گے، فوج کے ساتھ تصادم، اداروں کے ساتھ تصادم قطعی طور پر نہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے اور نہ اس ملک اور ملک کے ریاستی اداروں کے حق میں ہے، لہٰذا اس تصادم کی پالیسی سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ بھی آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کو نائل کروایا جائے اور مستقبل میں وہ پارٹی کی کمان یا قیادت سنبھال لیں اور وہ پھر مستقبل میں ممکنہ طور پر وزیر اعظم بن جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ سانپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں خود سمجھدار ہوں، میں سمجھتا ہوں اچھے برے کو۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا اسی خبر میں کہ پرویز خٹک نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا، لیکن پرویز خٹک نے شاید دھیمے انداز میں مشورہ دیا ہو، لیکن فیصل باوڑا نے کھل کر یہ بات کی کہ جناب آپ کے دائیں بائیں سانپ بیٹھے ہیں۔ اب وہ سانپ کون ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اگر سینئر رہنما ہیں تو سینئر رہنماؤں میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی ہیں، اس کے بعد اسد عمر ہیں جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری یا سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور پھر پرویز خٹک ہیں۔ اس کے علاوہ تو اور مجھے کوئی سینئر ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو یہ، یا کسی حد تک فواد چودھری ہیں، لیکن فواد چودھری کا اتنا کاٹ فی الحال نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کی قیادت سنبھال سکیں۔ البتہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا عمران خان اس بات سے باخبر ہیں؟ کیا ان سانپوں نے عمران خان کو آلریڈی ڈس لیا ہے یا نہیں، یا ان کو ڈس رہے ہیں، دن بدن میٹھا زہر ان کے جسم میں وہ داخل کر رہے ہیں؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت نے اب یہ تہیا کر لیا ہے، اور حکومت ظاہر ہے حکومت تو لاچار قسم کی حکومت ہے، مفلوج قسم کی حکومت ہے۔ حکومت جس حکومت کا وزیر داخلہ یہ کہے کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے، حکومت نے تہیا تو کیا ہوا ہے، لیکن حکومت کو کسی جگہ سے گرین سگنل نہیں مل رہا، لیکن عین ممکن ہے گرین سگنل مل جائے اور پھر ان کا وہ زہر نکالا جائے، جس طرح گزشتہ ہفتے 10 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کا زہر نکال لیا گیا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ بالکل اپنی جگہ پر آ گئے ہیں اور اب وہ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ کل انہیں، یعنی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تقریباً کل ہی سمجھیں، کل پیر کے روز یعنی 22 اگست کو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ایک مرتبہ پھر ریمانڈ کی درخواست کی جائے گی، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس ریمانڈ کی درخواست کے موقع پر جو معزز جج صاحب ہیں وہ ریمانڈ دیتے ہیں نہیں دیتے، یا پھر شہباز گل ایک مرتبہ پھر اپنی زبردست قسم کی اداکاری سے جج صاحب کا دل موم کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو انصاف ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور انصاف جو ہے وہ قانون آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں جو معاملات ہیں، یہ دونوں جو مقدمات ہیں، یہ انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں۔ ایک ہے سیڈیشن، یعنی فوج کے اندر بغاوت کو اکسانا، یہ بغاوت کرانے کی کوشش کرنا۔ دوسرا ہے انسداد دہشت گردی، اور وہ ایسے بیانات ہیں جو عمران خان نے لائیو سپیچ میں دے رکھے ہیں، یعنی آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کہ خاتون ہیں محترمہ زیبا چودھری صاحبہ، ان کے خلاف۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کل اگر عمران خان کسی بھی وجہ سے ضمانت کے لیے کسی بھی عدالت سے رجوع کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا کسی سے بڑی عدالت میں جاتے ہیں، تو کیا ہمارے معزز جج صاحبان ان سے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ کس طرح ریاستی اداروں کے سربراہان کو اس طرح سرعام للکارتے ہیں؟
کس طرح آپ ایک جج صاحبہ جو خاتون بھی ہیں لیکن کچھ بھی ہے تو وہ جج، وہ تو قتل کے مقدمات کا فیصلہ کر سکتی ہیں، تو کس طرح آپ ان کو سر عام ان کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں واضح ہو جائیں گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ بڑی کارروائی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور پاک فوج ہائی الرٹ پہ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔